جناب اسپیکر، میں نے آج اس ایوان کے سینئرز کی باتیں سنی، اس میں حقائق بھی تھے، تنقید بھی تھی، کچھ تلخی کا پہلو بھی تھا، لیکن میری گفتگو تنقید کے بدلے تنقید پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبنی ہوگی۔ جناب اسپیکر، کچھ چیزیں ہمیں خود سمجھنی ہوں گی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آج ہم جو آئینی ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا، اس کا سبب کیا بنا؟ پلیز لوور یور وائسز، تھینک یو۔ جی یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے۔ ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی۔ باضابطہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی، لیکن بالآخر پارلیمان کے اندر سے بھی، سیاسی حلقوں کے اندر سے بھی جب اس قسم کی باتیں ہمیں یہاں پہنچیں تو میں نے اس وقت اسی فلور پہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی، اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ میرا ایک تصور تھا، اور ہمارے مد نظر تھا یہ کہ 2006 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، تو اس کو ایک پذیرائی ملی، اس کے مندرجات کو ایک پذیرائی ملی، اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا۔ اب ظاہر ہے میں ہوں یا جتنی بھی یہاں پر پارلیمانی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود تھیں، یا جو سیاستدان تھے اس وقت، ہر چند کے بہت سے لوگ اس کے دستخطی نہیں ہیں، لیکن بعد میں ایسے فورم وجود میں آئے کہ ان فورمز پر جب ریزولوشنز آئے تو وہ انکلوڈیڈ بائی COD، اور ہم نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ COD نہ تو آئین کا متبادل ہے، یہ نہ قانون کا متبادل ہے،
یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس سوچ پہ اتفاق کرتے ہیں اور اپنے سیاسی اور جمہوری سفر میں جہاں ہمیں کوئی مشکل درپیش آئے گی تو ہم اس باہمی اخلاقی معاہدے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اگر کہیں پر اس کا آئین سے تصادم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آئین پہ عمل ہوگا، لیکن اگر ہمارے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہو کسی بھی پارٹی کے پاس اور وہ اس COD کے اندر مندرجہ کسی معاہدے کے شق کے حوالے سے تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، لیکن آئین مقدم ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جب بات آئین کی آئے گی تو آئین میری نظر میں، بلکہ آپ سب دوستوں کی نظر میں، اس کی حیثیت ایک میثاق ملی کی ہے۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے اور قوم کے بیچ میں، صوبوں کے بیچ میں، طبقوں کے بیچ میں، قومیتوں کے بیچ میں اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ اس آئین کی بنیاد پر ہے، اس کی اساس پر ہم پاکستانی ہیں، اس کے اساس پر ہم پاکستان کے ساتھ ایک عہد و پیمان رکھتے ہیں۔ اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آئین ایک مستحکم دستاویز ہوتی ہے اور جو دستاویز جتنی مستحکم ہو اتنا ہی اس کے اندر ترمیم و تغیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیتے ہیں، لیکن آئین میں تبدیلی ہمیں 2/3 اکثریت سے کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اذرع شریعت دیکھ لیں، کتاب اللہ پوری امت کا سب سے زیادہ مستحکم دستاویز ہے۔ کسی کا مجال ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کا آگے پیچھے کر لے، زبر زیر کی تبدیلی کر دے؟ کسی پیغمبر تک کو بھی اجازت نہیں۔ جتنا وہ مستحکم دستاویز ہے اتنی ہی اس کے اندر استحکام پایا جائے گا، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا۔ ہم انسانی قوانین، انسانی ضابطوں کی بنیاد پر بھی اسی اصول کو لیتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مستحکم دستاویز ہے تو اس میں تغیر و تبدل ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر عام قانون ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ ہم ذرا آئین کی بھی تاریخ دیکھ لیں اور ہم ذرا آئینی ترامیم کی بھی تاریخ لے لیتے ہیں۔ میں ان متنازع ترامیم کی بات نہیں کرتا جو کسی نے یا اپنی اکثریت کی بنیاد پر کرا دیے یا کسی ڈکٹیٹر نے کرا دیے۔ میں ان مثالوں کو مد نظر رکھوں گا جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اپنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرے عزیز گرامی بلاول بھٹو صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، اور میں بھی بڑے فراخ دلی کے ساتھ آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں ان کی بھرپور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں جہاں اپنے برخوردار جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب نذیر تارڑ صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، اور یقیناً ان کاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے۔ میں نے خود اس میں جو کردار ادا کیا، جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنی بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی ترمیم بنانے میں محنت کی اور کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے۔
جناب اسپیکر، جب آئین بن رہا تھا اس وقت کا سیاسی ماحول کیا تھا؟ ملک ٹوٹ چکا تھا. ملک کے ٹوٹنے پر سیاسی اختلافات تھے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے. ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا. ون یونٹ ٹوٹ گیا تھا. 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد سے حکومتیں بنی اور 2 صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. ایسے وقت میں جبکہ بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور جس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب جو اس وقت صوبہ سرحد کے 1 یونٹ کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور 9 مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی. اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے، جس میں میرے والد مولانا مفتی محمود موجود تھے، جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی موجود تھے، جس میں چودھری ظہور الہی موجود تھے، جس میں محمود علی قصوری موجود تھے، جس میں غوث بخش بدنجو موجود تھے. ان تمام اکابرین نے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر 73 کے آئین پر دستخط کیے. ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا. بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے آج ایک مثال ہے، مشعل راہ ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیش کر کے اس کی پیروی کریں. جناب اسپیکر، یہ بڑے لوگ تھے، اب وہ نہیں ہیں. اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں. مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مجھ سے تجربے بھی بڑے ہیں. خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں. ابھی میں جوان ہوں، بزرگ نہیں ہوں. لیکن جب 18ویں ترمیم کے لیے ہم بیٹھے تو جناب اسپیکر یہ بات ریکارڈ پر ہم 9 مہینے سے زیادہ عرصہ بیٹھے ہیں. میاں رضا ربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے، ہمارے اسحاق ڈار صاحب اس میں موجود تھے، فاروق ستار صاحب اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیمیں موجود تھیں. اور ہم نے 9 مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لیے کام کیا. ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تعین کے لیے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا، لیکن بہت جلدی ہی 19ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ واپس لے لیا گیا. میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور زعماء قوم جو اس کے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں میں اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جدوجہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں،
جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں، جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں، لیکن عملاً آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے؟ کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے؟ جناب اسپیکر، میں متنازع باتیں آج نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے، اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرے کروں۔ ابتدائی مسودہ 56 کلازز پر مشتمل تھا، اور جب اس کو حتمی شکل دی گئی تو یہ 22 کلازز کا ایک ترمیمی بل بنا ہے۔ یہ کانٹ شانٹ یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی۔ ایسی چیزیں اس میں موجود تھیں کہ جس میں ہم جمہوری لوگ، پارلیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے۔ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ خطائیں اگر ہماری ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں۔ اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے۔ اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی، بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں۔ مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے، تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں
اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔